12ویں صدی میں جامعہ صادقیہ مسجد قلعہ دراوڑ کے پاس نواب لوگوں نے تعمیر کروائی تھی۔ بہت سے ہنر مند پتھر کو کاٹ کاٹ کر نواب صاحب کی خدمت اقدس میں لاتے اور پھر اس کو مسجد پہ لگایا جاتا۔ مسجد کے اندرون میں ابھی بھی اتنی ٹھنڈک ہے، پنکھا یہاں پر نہ لگا ہو تب بھی بہتر ہے۔ دوستو، یہ تاریخ کے اعتبار سے بہت ہی پرانی مسجد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، 12ویں صدی میں تعمیر یہ جامعہ صادقیہ مسجد قلعہ دراوڑ سے تقریباً 30 میٹر کے فاصلے پر موجود نواب نے تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، 12ویں صدی میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں پیچھے تاریخ میں، تو نواب نے جب اس مسجد کو تعمیر کروانا شروع کیا تو بہت سے زیادہ ملازمین کو بہاولپور کی ریاست سے یہاں پر لا کر اس جگہ پر خیمے ڈال کر بٹھا دیا گیا۔ یہ دربار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ دربار بھی وہ پرانے دربار تھے جو ان سے پچھلے لوگوں کی یہاں پر قبریں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، 700 سے زیادہ مزدور اور مستری یا کاریگر یہاں پر خدمات سر انجام دیتے رہے اور اس مسجد کو تقریباً 8 سے 9 منتھ لگے ہیں تعمیر کرتے ہوئے۔ دوستو، جتنے پتھر یہ جو آپ لگے ہوئے عقب میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے یہاں پر تراشے گئے۔ 4 ایکڑ پر مشتمل یہ احاطہ جامعہ صادقیہ مسجد عباسیہ کے دور میں 700 کاریگروں کے ہنر کی وجہ سے اس وقت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ تاریخ میں اپنی اصل حالت میں یہ مسجد ویسے ہی کھڑی ہے جیسے اس کو تعمیر کروایا گیا تھا، چونکہ سارا کام ماربل سے ہوا ہے، تراشا ہوا پتھر گنبد سے لے کے فرش تک لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو رنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، یہ مسجد 12ویں صدی کے بعد سے لے کر آج کے دن تک کھولی گئی ہے۔ نماز اور جمعے کی ادائیگی یہاں پر بھرپور انداز میں مسلمان اپنی جو نمازیں ہیں وہ ادا کرتے ہیں، اور اذان سے 5 وقت یہ نماز اور یہ مسجد گونج اٹھتی ہے۔ دوستو، 30 میٹر کے فاصلے پر مسجد کو اس لیے تعمیر کیا گیا تھا، نواب جب بھی اپنے قلعہ دراوڑ سے چور رستے کے تھرو نکلتے تھے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ دوستو، 1000 سال سے بھی پہلے کی یہ مسجد ابھی بھی تاریخ میں ویسے ہی کھڑی ہے جیسے جس دن پہلے اس کو بنایا گیا تھا۔ سنگ مرمر سے تراشے ہوئے یہ فرش کو مختلف رنگوں سے بنایا گیا پتھر اور مختلف رنگوں سے مستری جو کاریگر تھے وہ تراشتے تھے اور پھر اس کو مسجد میں لگا دیا جاتا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی کمرہ اتنے ٹھنڈک پیش کرتے ہیں کہ یہ پنکھے نہ بھی ہوں تو بہت زیادہ سردی فیل ہوتی ہے اندر۔ 3 گنبدوں پر مسجد یہ مشتمل تھی اور ان گنبدوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی لاؤڈ سپیکر یا مائک وغیرہ نہیں ہیں۔ جیسے ہی یہاں پر خطبہ مولوی دیتے ہیں تو یہ ان کی جو آواز ہے وہ پوری مسجد میں گونج اٹھتی ہے، بلکہ پورے صحن میں بھی ان کی آواز گونج اٹھتی ہے۔ مسجد کے محراب کو پتھروں سے تراش کے خوبصورت انداز میں بنایا گیا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ باہرلا دروازہ بیک سائڈ سے، اس دروازے سے قلعہ دراوڑ سے ہوتے ہوئے نواب اس مسجد میں داخل ہوتے تھے اور محراب سے اس واضح طور پر قلعہ دراوڑ میں پوری نظر پڑتی تھی، اور یہاں پر پہرے دار ہوا کرتے تھے جو 24 گھنٹے بعد اپنی ڈیوٹی چینج کر لیتے تھے۔
دوستو سنگ مرمر کو ایک خوبصورت انداز میں تراش کر اس مسجد کی زینت بنایا گیا ہے، اور اس مسجد کو 3 گنبدوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور گنبدوں کو اس نما بنایا گیا ہے کہ آواز ان میں اس طرح گونجتی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پتھر بہت ہی ٹھنڈے اور خوبصورت انداز میں جڑے ہوئے ہیں، اور دوستو یہ پتھر آج سے 1000 سال پہلے کے لگائے ہوئے ہیں۔ امام مسجد کے کہنے کے مطابق ان کو صرف صفائی کی جاتی ہے، مرمت کی ضرورت ابھی تک اس مسجد کو نہیں پڑی۔ آواز کے ساتھ ساتھ ہوا کا جو آمد و رفت کا انداز ہے وہ بھی اتنا حسین اور اتنا پیارا ہے کہ پورے ٹائم یہ مسجد ٹھنڈی رہتی ہے۔ سرد گرمیوں میں بھی، سخت گرمیوں میں جب صحرائے چولستان میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس مسجد میں بغیر پنکھے کے بھی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ یہ پورا صحن آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ 4 ایکڑ پر مشتمل مسجد کا یہ چھوٹا سا احاطہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب نواب صادق اپنے مسجد میں نماز ادا کرنے آتے تھے تو پورا صحن بھر دیا جاتا تھا، نمازی لوگ آتے تھے اور پھر یہاں پر لوگوں کی فریادیں بھی سنی جاتی تھی، جن کو یعنی کچہری لگتی تھی کھلی صحن میں، جن کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا وہ اپنے مسئلے بھی بتاتے تھے۔ یہ چھوٹا سا گاؤں بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے، جو گاؤں اس وقت نواب صادق صوبہ صادق کے دور میں ہوا کرتا تھا، اور لوگ جو ملازمین تھے قلعہ کے وہ یہاں پر رہا کرتے تھے قلعہ سے کام کرنے کے بعد۔ دوستو 700 سے زیادہ کاریگر نے محنت دن رات ایک کیا اور 4 ماہ کے ایک چھوٹے سے عرصے میں اس مسجد کو کھڑا کر دیا۔ دوستو اگر ہم باہر نکلیں، وہ جو سامنے آپ کو چھوٹا سا گنبد نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے اس کو تعمیر کیا گیا، پھر درمیان میں 2 ایکڑ کا فاصلہ چھوڑ کر پوری مسجد کی بلڈنگ یعنی 3 گنبد کو کھڑا کر دیا گیا۔ میں آپ کو مسجد کو اس گنبد کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں۔ اس گنبد کے بنانے کی خاص وجہ کیا تھی، اس میں کتنے گھر ہیں، کتنے کمرے ہیں اور وہاں پر کون لوگ رہتے تھے، اس کا بھی ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو یہیں پہ سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کرتے وقت ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں، تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ دوستوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستوں میں آپ کو دوسری جانب لے کے چلتا ہوں مسجد کے اس گنبد کی طرف۔ وہ کیوں بنایا گیا ہے، اس میں بھی ایسے کیا پتھر لگے ہوئے ہیں اور کتنے گھر ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ پتھر پرانے ہیں لیکن ابھی بھی ٹھنڈے اور اپنی اوریجنل حالت میں ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں جیسے اس کو 12ویں صدی میں لگایا گیا تھا۔ دوستو ایک آپ کو دوسری جانب لے کے چلتے ہیں، ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں۔ جی ہاں دوستو، ہم اس گنبد میں آ چکے ہیں۔ یہاں پر 3 کمرے ایک طرف ہیں اور 3 کمرے دوسری طرف ہیں۔ یہاں پر مؤذن اور مسجد کا جو عملہ تھا، ملازمین تھے جو مسجد میں کام کرتے تھے، وہ رہا کرتے تھے۔ ایک گنبد پر مشتمل یہ احاطے میں بنا ہوا صحن جو کہ مسجد کا ہی حصہ تھا، یہاں پر مسجد کے کام کرنے والے لوگ رہا کرتے تھے، کیونکہ وہ باہر نہیں جاتے تھے، کام کیا اور یہیں پہ رہ کے۔ ایک یہاں پر دوستو آپ کو یہ گیٹ نظر آ رہا ہے، اس گیٹ سے گزر کر لوگ مسجد میں انٹر بھی ہوتے تھے اور یہاں سے مسجد سے باہر بھی نکل جاتے تھے۔ یہ دوسری طرف 3 گیٹ ہیں جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر 3 کمرے ایک طرف ہیں اور 3 کمرے دوسری طرف ہیں۔ یہ پورا گنبد 6 کمروں پر مشتمل ہے، اور یہاں سے انٹر ہوتے وقت پوری آگے مسجد کا صحن داخل ہو جاتا تھا، اور اس کے بائیں جانب وضو خانہ تھا جہاں سے وضو کر کے لوگ مسجد میں نماز کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ یہ مسجد پوری آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہی ہے، 12ویں صدی میں تعمیر کردہ مسجد۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر دوستو آپ کو ایسی اور بھی ویڈیوز جاننی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔